آپ لوگ تھوڑا قریب آ جائیں اور قریب آ جائیں ادھر بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في مقام آخر: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس خالق ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مقدسہ پر جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجے گئے. توہمات کے تاریک و تنگ ڈیرے میں، توہمات کے تاریک و تنگ ڈیرے میں، مغالطوں کے فسونکار سخت گھیرے میں، مغالطوں کے فسونکار سخت گھیرے میں، خیال و خواب کے عبرت نشاں اندھیرے میں، خیال و خواب کے عبرت نشاں اندھیرے میں ابھی تو شمع حقیقت جلائی ہے میں نے، ابھی تو شمع حقیقت جلائی ہے میں نے. شمع رسالت کے پروانوں اور باد توحید و سنت کے متوالوں اور دہلیز سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چوکیداروں، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور قابل احترام ماؤں اور بہنوں، آج کے اس عظیم جلسے میں میرا موضوع سخن، جیسا کہ آپ حضرات کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ دیوبندیت کی حقیقت ہے. دوستوں اور بھائیوں، مسلسل 2 مہینوں سے مملکت سعودیہ عربیہ کے گوشے گوشے میں دعوتی مراکز، دعوتی جو سینٹرز سعودیہ عربیہ کے اندر قائم ہیں، ان کے اندر پروگرام میں شرکت کی وجہ سے حقیقت یہ ہے کہ میں کافی تھک چکا ہوں. ابھی رجب کی 1 تاریخ سے لے کر 7 رجب تک مسلسل ریاض کے مختلف مساجد میں اور وہاں کے مختلف مکاتب جالیات میں دینی پروگرام ہوئے، اور 8 کو میں حائل پہنچا اور پھر آج 9 کو آپ حضرات کی خدمت میں جدہ دعوی سینٹر کی دعوت پر حاضر خدمت ہوا. دوستو، پروگرام کے دوران لوگوں سے جو ملاقاتیں ہماری ہوئیں
اور لوگوں سے جو گفتگو ہوئی، یہ جو تقریریں ہو رہی تھیں، یہ تقریریں تو 2 گھنٹے 3 گھنٹے چلتی ہی تھیں، لیکن جو لوگ ملاقات کرنے آتے تھے وہ بھی کسی لیکچر یا کسی تقریر سے زیادہ کم ٹائم نہیں لیتے تھے، بلکہ ان کے سوالات، ان کی باتیں، ان کی کہانیاں، ان کے داستان کہ انہوں نے کیسے توبہ کی اور کس طرح سے اللہ وحدہ لا شریک نے انہیں ہدایت عطا فرمائی، اور کس طرح انہوں نے حق کا دامن پکڑا، اور کس طرح وہ اپنے علاقوں میں، اپنی بستیوں میں کس طرح سے لوگوں کی نظروں میں برے سمجھے جانے لگے۔ غرض اس طرح کی باتیں بھی سنتے سنتے ٹائم تقریباً رات کے 2 بج جایا کرتے تھے، لیکن اللہ وحدہ لا شریک نے مجھ ناچیز کو یہ توفیق عطا فرمائی ہے، اور میں اللہ وحدہ لا شریک کا فضل اور اس کا احسان سمجھتا ہوں اور اس کا شکر گزار ہوں کہ اللہ نے مجھ ناچیز کو یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ میں اس کے دین کی خدمت کر رہا ہوں۔ اس میں آپ لوگوں کی دعائیں ہیں، آپ لوگوں کی محبتیں ہیں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے مزید طاقت و قوت عطا فرمائے اور مجھے مزید حق بات کے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے بھائیوں کے سامنے میں حقائق کو کھول کھول کر کے رکھنے کی کوشش کروں۔ لوگوں، حقیقت یہ ہے کہ آج دنیا پیاسی ہے، آج دنیا ترس رہی ہے کہ انہیں کوئی اللہ کا بندہ، انہیں کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اللہ کی باتیں بتلائے، ان کے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری میٹھی میٹھی بولیاں سنائے۔ لوگ ان کے ہونٹوں کو چومنے کے لیے بے قرار ہیں، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ آج ہزاروں میں کوئی ایک ملتا ہے جو ہمارے بھولے بھالے بھائیوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں بتلاتا ہے، ورنہ آج کے اس فتنے کے دور میں جدھر دیکھو ادھر اللہ کے بندوں کو بندوں کا غلام بنانے کی سازش جاری ہے۔ جدھر دیکھو اللہ وحدہ لا شریک کے بندوں کو اس کے بندوں کا غلام بنایا جا رہا ہے، کبھی بیعتوں کے نام پر، کہیں پیری مریدی کے نام پر، کہیں استاد و شاگردی کے نام پر، کبھی تصوف کی آڑ لے کر، اور سازش ہے یہ ایک جو چل رہی ہے۔ کتابیں اٹھائیں اور کتابیں پڑھیں، تقریریں سنیں، اور اسی طرح سے فتوے پوچھیں، کیسٹیں سنیں، تو ہر پارٹی، ہر جماعت اپنے اپنے بزرگوں، اپنے اپنے مولویوں، اپنے اپنے سادھوؤں اور اپنے اپنے سنتوں اور اپنے اپنے فقیروں کے گن گاتی رہتی، انہی کی تعریف کر رہی ہے، انہی کی تعلیمات کو عام کرتے ہیں، انہی کے افکار و خیالات کی نشر و اشاعت کرتی ہیں یہ جماعتیں، انہی کی لکھی ہوئی باتوں کو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سمجھ کر تبلیغ کرتی نظر آ رہی۔ لیکن اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ وحدہ لا شریک کا یہ فضل اور اس کا احسان ہے کہ اب تطہیر کا کام شروع ہو چکا ہے، اور رخ اسلام پر جو باطل پرستی کا غازہ ملا جا رہا ہے، منافقت کی چادریں اوڑھ اوڑھ کر کے جو لوگ وہ اس دین کو اور اس اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، شعوری طور پر یا لا شعوری طور پر، غیر شعوری طور پر، ان باطل باتوں کو حق سمجھ کر اور کتاب و سنت سمجھ کر کے جو لوگ مان رہے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے اب ان کے چہرے لوگوں کے سامنے بے نقاب ہونا شروع ہوئے ہیں، اور یہ بھولی بھالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بہت جلد انشاءاللہ تبارک و تعالی اپنے ان برے اور گندے عقیدوں سے آزاد ہو کر قرآن و سنت کا پرچم اپنے ہاتھوں میں لے کر خود اپنے اپنے علماء سے، اپنے اپنے مفتیوں سے یہ عوام پوچھے گی کہ ملا جی تم نے اتنے عرصے تک ہمیں کیوں دھوکے میں ڈالا۔ چنانچہ آج جو لوگ صحیح راستے پہ آ رہے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے بڑے بڑے شیخ الحدیثوں کے سامنے، بڑے بڑے مولویوں کے سامنے وہ سینہ تان کر کھڑ کے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کرتے ہیں، تو ان کے حضرت جی انہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے 15 اور 20 سال میں بخاری دیکھی اور تم 2 سال سعودیہ جا کر کے بخاری پڑھنے لگے۔ یہ حالات ہیں آج۔ امت کو، امت کے رشتے کو قرآن کریم سے کاٹ دیا گیا، امت کے رشتے کو پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتوں سے کاٹ دیا گیا۔ آئیے، لیکن بہت جلد، میں سمجھتا ہوں بہت جلد انشاءاللہ تبارک و تعالی
یہ امت اس دلدل سے باہر نکلے گی، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ایسے علماء سو جو اسلام کے صحیح چہرے کے اوپر کالک پوت رہے ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ بے نقاب ہوں گے اور لوگ توبہ کر کے صحیح قرآن و سنت کی طرف عمل کریں گے اور صحیح قرآن و سنت کی طرف آئیں گے۔ میرے عزیز، میرے دوست، آج کا جو موضوع سخن ہے وہ ہے دیوبندیت کی حقیقت۔ میں نے قرآن کریم کی جو آیتیں پڑھی ہے اس میں اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے مومن بندوں سے یہ خطاب کیا ہے اور فرمایا ہے کہ اے وہ لوگوں جو اللہ کے اوپر ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اور جب تم مرو تو اس حالت میں مرو کہ تم مسلمان ہو۔ اسی طرح سے دوسری آیت کریمہ جو میں نے پڑھی ہے، اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا ان اريد الا الاصلاح، کہ میں صرف اصلاح چاہتا ہوں، میں صرف اصلاح چاہتا ہوں۔ جب تک جتنی کی ہماری طاقت ہے میرا مقصد صرف اصلاح ہے، اور یہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کی توفیق ہی سے ہو سکتی ہے۔ میرے عزیز، میرے دوست، موضوع سخن بظاہر بڑا عجیب سا ہے، اور اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں تیر و تفنگ لے کر کسی پارٹی کے اوپر برسوں گا، ایٹم بم لے کر کسی کو نیست و نابود کروں گا۔ میرے بھائی، میرے عزیز، میرے دوست، ہم جو بھی یہ جو موضوع ہے نا، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ میں اپنے بھائیوں کو قرآن و سنت کی راہ بتلاؤں۔ اور یہ یوں بھی ہو سکتا تھا کہ میں صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کر کے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور ان کی اتباع کی طرف آپ کو دعوت دوں، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ترجمے کروں، اور میں کسی کا نام یا کسی کا ذکر نہ کروں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب ہم لا الہ الا اللہ کہیں گے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو آپ یوں سمجھ لیں کہ ابو جہل، ابو لہب کی پیشانیوں پہ بل ضرور پڑیں گے۔ آپ نام لیں نہ لیں، آپ کہیں نہ کہیں، لیکن کفر تلملائے گا، کفر کو آپ سے گلے اور شکوے ہوں گے، شرک بلبلائے گا، مشرکین آپ کے خلاف سازشیں کریں گے۔ اسلام کی بنیاد نفی پہ مبنی ہے۔ پہلے انکار کرو ان طاغوت کا، پہلے انکار کرو معبودان باطلہ کا، پھر اللہ وحدہ لا شریک کا اقرار کرو۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمارے وہ بھائی جو کسی بھی وجہ سے ان دلدلوں میں پھنسے ہیں اور کسی بھی طرح سے عقیدت، محبت یا اور کسی وجہ سے لوگوں سے چمٹے ہیں، لوگوں کے دامنوں سے وابستہ ہیں، ہماری دعوت یہ ہے کہ اے لوگوں، سارے دامنوں کا رشتہ توڑ دو، سارے لوگوں سے رشتہ توڑ دو، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے رشتے کو جوڑ دو۔ ہم میں کون نہیں جانتا کہ صحیح عقیدہ اور منہج تمام اعمال و عبادات کی بنیاد اور اساس ہے۔ اسی عقیدہ و ایمان کی اصلاح اور اسی عقیدے کی درستگی کے لیے رب کعبہ نے انبیاء اور رسول کا سلسلہ جاری فرمایا، اور تقریباً 1,24,000 انبیاء اور رسول اسی عقیدے کی اصلاح کے لیے اس کائنات کے اندر آئے۔ اور اللہ وحدہ لا شریک نے صرف انبیاء اور رسول ہی کو کے بھیجنے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ جب اپنے بندوں کو پیدا کیا تو ان کے سر میں ایک چھوٹا سا کمپیوٹر بھی رکھ دیا جسے ہم دماغ کہتے ہیں۔ دماغ دیا اللہ وحدہ لا شریک نے، سوچنے اور سمجھنے کی یہ نعمت عطا فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور اس کے بعد انبیاء اور رسول کا سلسلہ جاری فرمایا۔ اور صرف یہی، اسی پر بھی اکتفا نہیں کیا، اگر وہ صرف عقل دے دیتا اور کہتا کہ جاؤ اپنے منمانی جو سمجھ میں آئے کرو، اچھے کام کرنا، برے کام سے رکے رہنا، دنیا کے اندر ٹکراؤ پیدا ہوتا، دنیا کے اندر فساد اور بگاڑ پیدا ہوتا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے ان بندوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نبیوں کے سلسلے کو جاری فرمایا، اور صرف نبیوں کے سلسلے پر اگر وہ اکتفا کر دیتا جب بھی بات کافی تھی، لیکن اللہ وحدہ لا شریک کا بے پایا کرم اور اس کا احسان دیکھو کہ اس نے اپنے نبیوں کے ہاتھوں میں قرآن، اپنے نبیوں کے ہاتھوں میں اپنی طرف سے کتابیں بھی عطا فرمائیں۔
اور اپنے نبیوں کو حکم دیا کہ یہ صحیفے، یہ کتابیں جو ہم تمہیں دے رہے ہیں، ان کتابوں اور صحیفوں کی روشنی میں ہمارے بندوں تک ہمارا پیغام پہنچاؤ اور انہیں سیدھی راہ بتلاؤ